اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى اور جب آزمایا ابراہیم ربہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات کئی واقعات کے ساتھ کئی باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے ان کو پورا کر دیا. قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما میں آپ کو کروں گا لوگوں کے لیے امام پیشوا. قال ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی اللہ سے ومن ذریتی اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرما. قال اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن لا ینال عہد الظالمین میرا اقرار میرا قرار میرا وعدہ ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا. ظالم لوگ امام پیشوا نہیں بن سکتے. تو آپ کی امت میں سے بھی آپ کے آگے لوگوں میں سے بھی آپ کی نسل میں سے بھی میں انبیاء کو پیدا فرماؤں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. آج اس کا تیسرا درس ہے. اس میں چند باتیں پچھلے 2 درسوں میں گزر چکی ہیں کہ وہ واقعات کون سے تھے کہ جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا. اور چند سوالات تھے جن کے جوابات بھی دیے جا رہے تھے. تو کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں ہے. پورا اسلام 30 صفات پر منحصر ہے. ان میں سے 10 صفات اللہ نے جو ہے سورہ برات میں ذکر کی ہیں، 10 صفات سورہ احزاب کے اندر ذکر کی ہیں، 10 صفات سورہ مؤمنون کے اندر اللہ نے ذکر کی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا اور ان تمام صفات کا انہوں نے حق ادا کر دیا. ان سب امتحانات میں وہ پورے اترے اور کامیاب رہے. سورہ برات کے اندر جو 10 صفات ہیں، 10 مخصوص علامات ہیں مؤمنین کی جو صفات ہیں اللہ نے وہ بیان فرمائی. کل بیان ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ التائبون وہ لوگ ایسے ہیں، ان کی صفات ایسی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کے سامنے توبہ کرنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا اور ان گناہوں کی معافی کروانا، یہی توبہ ہے. تو توبہ کے لیے 3 شرطیں علماء نے فقہاء نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، آپ کی نافرمانی ہو گئی، آپ کے رسول کی جو ہے اتباع کی خلاف ورزی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، میں سخت شرمندہ ہوں. ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں، شرمندگی کے آنسو بہہ رہے ہوں کہ یا اللہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ تو ماضی کی شرط ہے کہ ماضی میں جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، حال میں فوراً اس عمل سے رک جائے. جو عمل جس عمل میں پڑا ہے، سود ہے تو فوراً رک جائے، کوئی معاملات غلط ہیں تو ان کے اندر رک جائے، اس فعل کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، اس کا تہیہ کرے کہ بس اس کے بعد میں نے اس کو کرنا ہی نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ بالکل میں اس جو ہے فعل کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. یہ توبہ کے اندر شرط ہے تینوں. تو توبہ کرنے والے انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں. حالانکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے سارے کے سارے نبی معصوم ہیں، ان کے کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی لغزش ہو جائے اللہ فوراً تھوڑی سی تنبیہ کرتے ہیں، امت کے لیے ہدایت فرماتے ہیں اور وہ لغزش ان کا حصہ بننے ہی نہیں دیتے. تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا، یہ صفت ان کو نصیب ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام التائبون کے سردار تھے، توبہ کرنے والوں کے سردار سمجھ لیں. اور اسی طرح العابدون عبادت کرنے والے، عبادت کے اندر ہر قسم کی عبادت، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی عبادت جو فرض ہے، واجب ہے، نوافل ہیں، اور جس درجے کی بھی عبادت ہے وہ ساری کی ساری عبادات کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، عابد. تو یہ ایک بڑی صفت ہے. تو عابدون اللہ نے مؤمنین کی صفات میں ذکر کی. الحامدون حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے، اللہ کے سامنے اللہ کی جو ہے تکبیر بیان کرنے والے. اور اسی طرح الصائحون ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے والے، کثرت سے روزے رکھنا،
حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اس کے علاوہ جو ہے 13، 14، 15 اسلامی مہینے کی تاریخ کا روزہ، اس طرح کئی روزے دوسرے ہیں، محرم کے روزے ہیں، اور ذی الحج کے یوم عرفہ، اور اس طرح دوسرے تیسرے روزے، اور کثرت سے اس کے علاوہ حضور روزے رکھتے تھے۔ تو ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ کثرت سے نفلی روزے، آج کل ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری عبادات بھی نفلی کر لیتے ہیں، لیکن روزوں کی عادت تقریباً ختم ہو گئی۔ بہت کم لوگ ہیں جو نفلی روزے، کبھی کبھی روزہ جو ہے نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور 13، 14، 15 کو خاص اہتمام کرنا چاہیے اسلامی مہینے کی، ٹھیک ہے، اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر الراکعون الساجدون، یہ 2 صفتیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کو رکوع اور سجدہ بہت پسند ہے۔ رکوع اور سجدہ کہہ کے پوری نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز میں یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو قائم کیا گیا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے پڑ جانا سجدے میں، ٹھیک ہے، رکوع جھکنا، اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کی عاجزی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اے اللہ یہ دیکھیں میں جھکا ہوا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے، اللہ کے سجدے میں اللہ کے سامنے پڑ جانا، تو جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ بھی صفات ہیں۔ اگر آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیک باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ اپنی اولاد سے شروع کرے بندہ، ان کو بھی روکتا رہے، ہدایت بندہ نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے اولاد بھی بگڑ جائے، لیکن کہنا سننا یہ ہمارا جو ہے ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو امر بالمعروف نے، اور پیار سے، محبت کے ساتھ اس کی فکر کر کے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے، اس کی فکر کر کے، دعوت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اس کی فکر کر کے، حضور کو کتنی فکر ہوتی تھی، حضور کا سینہ جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا تھا جب کافروں کو دیکھتے، اتنے لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، حضور کی یہ فکر۔ تو حضور کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے محبوب کیا ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، یعنی حضور کا سینہ ہانڈی کی طرح کھولتا تھا۔ تو یعنی یہ فکر ہو، جب یہ فکر اندر پیدا ہوگی تو پھر بندہ کسی کی توہین نہیں کرے گا، منت کرے گا، سماجت کرے گا، ہر وہ طریقہ ڈھونڈے گا کسی طرح یہ میرا بھائی نماز کی طرف آ جائے، کسی طرح جو ہے یہ اس نیک عمل کی طرف آ جائے، اور جو برا ہوگا اس کی برائی سے روکنے کے لیے بھی یہی فکر ہوگی کہ کاش یہ بچ جائے کسی طرح، چاہے اس کے لیے جو ہے اسے گشت کرنا پڑے، اس کے لیے اس کی منت سماجت کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے داعی کے دل میں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ اور والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان حدوں کا خیال رکھنے والے، اس سے آگے گزرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حد جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں اپنی حد میں رہو، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے حد میں رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ شرک کی حدوں کو، آگے توحید کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے شرک میں پڑ جائے، کفر کے اندر داخل ہو جائے، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے، مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے خواہشات کو ہی دین بنا دے۔ تو جب بندہ حد سے گزرتا ہے تو پھر وہ دین کا کباڑہ کر لے گا، اپنے ایمان کا کباڑہ کر دے گا۔ تو اس لیے یہ سورہ برات کے اندر 10 صفات جو ہیں یہ اللہ نے یہاں ذکر کی، کل 30 صفات، دوسری 10 سورہ مؤمنون کے اندر ہے۔ اللہ 18ویں سپارے کو ہی اسی سے شروع کرتے ہیں، سورہ مؤمنون سے، قد افلح المؤمنون، اللہ کہتے ہیں ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے صفات اللہ ذکر کرتے ہیں، کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے والے۔ خشوع خضوع، نماز جو ہے یہ جو عمل ہے اس میں خشوع خضوع اس کی جان ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہے اس کے اندر روح اس کی جان ہے، روح نکل جائے تو جسم کسی تو مردہ ہے، میت ہے، ٹھیک ہے، اس کو جا کے دفنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نماز کی جو حیثیت ہے، نماز کی حیثیت اسلام میں اس طرح کی ہے کہ جس طرح جسم کے اندر روح ہوتی ہے، پھر نماز کے اندر خشوع خضوع کی حیثیت اس طرح ہے کہ جس طرح نماز کی جان ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی ذات کی طرف توجہ، اللہ کی ذات کی طرف دھیان، اللہ کی ذات سے مانگنا، اللہ کی ذات کی طرف جو ہے اپنے سارا کچھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر۔
ہر وہ چیز جو آپ کے لیے اس تکبیر سے پہلے، میرے لیے اس تکبیر سے پہلے جائز تھی، حلال تھی، اللہ نے ان حلال چیزوں کو بھی اس تکبیر کے بعد حرام کر دی۔ ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، ٹھیک ہے، گفتگو کرنا، سلام کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن جو ہی اللہ اکبر کہا تو پھر کھانا پینا بھی بند، جو ہے بات چیت بھی بند۔ تو جہاں ہم اپنے جسم کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، وہاں ہم اندر کے باطل کو، دل کو جو ہے، باطن جو ہمارا ہے، دل کو بھی اللہ کی ذات کی طرف، اسی کو خشوع خضوع کہتے ہیں کہ جسم بھی اور اندر جان بھی جو ہے، دل بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو پیچھے حدیث گزری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے صحابہ، تم دیکھو گے کہ مسجد بھری ہوگی، 500 آدمی ہوں گے، تو 500 میں سے ایک آدمی بھی آپ کو خشوع خضوع والا نہیں ملے گا۔ یعنی پہلے تو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو نمازی ہیں یہ ان کی حالت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان کا دل کبھی دنیا میں لگا ہوگا، کبھی کیا خیالات آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی صحابہ کی نماز کی کیفیات ہم دیکھیں تو یہ ایمان والوں کی صفت میں سے پہلی صفت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے صفات پر ذکر فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتوں سے جو ہے دور رہتے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ گفتگو کے اندر، جس طرح ہمارے بیان کے اندر جو ہے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا جو آدمی زبان کو کنٹرول کر لے، زبان کی مجھے ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ جس کا جو ہے کوئی مفہوم نہ ہو، کوئی اس کا ہمیں فائدہ نہ ہو، یا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے، اس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو میں ہم اس سے وہ چیزیں پوچھیں جو موقع کی ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، مختصر سے مختصر گفتگو ہو اور 2-4 باتیں جو ضرورت کی ہوں، ورنہ یاد رکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم اپنی مجلس میں غیبت شروع کر دیں گے، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی غیبت شروع ہو جائے گی۔ شیطان بڑا ظالم ہے، اور ساتھ ہی بہتان بازیاں شروع ہو جائیں گی، ساتھ ہی تبصرے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں، یہ اس زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اس کو ایمان والوں کی صفات کے اندر سورہ مؤمنون میں ذکر کیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، تو وہ ان کی کڑی، جو چھت کی کڑیاں تھیں، تو ان کڑیوں میں سے ایک کڑی ٹوٹ گئی۔ تو کسی نے آگے ان کو بتایا، ان کو کہا کہ دیکھیں ان سب کڑیوں پر وزن ہوتا ہے، ایک کڑی ٹوٹ گئی ہے، آپ نے اوپر جو ہے دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ واللہ کہ 30 سال ہو گئے ہیں، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، جب مجھے ضرورت ہی نہیں تھی چھت کی طرف دیکھنا، تو میں نے اس کو بھی لغو سمجھا۔ تو اس لیے جب ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی طرف نہ توجہ کریں۔ تو اب میرا مکان اوپر ہے، تو مسجد کی چھت ہے، تو آپ یقین کریں 2 ہفتے میں چھت کی طرف بھی نہیں جاتا، جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں جائیں اس کی طرف۔ تو اس لیے ہر چیز کا پیمانہ ہو کہ اپنے پیمانے میں اس کو رکھا جائے، اور کوئی لغو کام، ہر چیز جس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ فعل کیا جائے نہ وہ بات کی جائے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ جو ہے اپنی ظاہری پاکی کیا ہے کہ اپنا بدن پاک ہو اور کپڑے پاک ہوں، نماز کے لیے یہ ساری ضروری ہیں۔ جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، جو کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پاک ہوں، بدن کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور انسان کا پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح باطن بھی پاک ہو، دل بھی ساری برائیوں سے پاک ہو، دل بھی ساری گندگیوں سے پاک ہو۔ تو باطن کی بھی جو ہے فکر کرنی چاہیے، ظاہر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنے فرجوں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ کہ جو پیچھے حدیث میں نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو چیز تمہارے 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، جو آدمی مجھے ان دونوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
تو اس لیے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ آگے اللہ نے موقع بھی بتا دیا کہ آپ شرمگاہ کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کہاں جائز ہے۔ الا علی ازواجہم، ایک تو اپنی بیویوں کے ساتھ بندہ ملاعبت کر سکتا ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، یعنی اس وقت اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام اور لونڈیاں، تو غلام جو ہے لونڈی جو ہے اس سے بھی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دو راستے اللہ نے متعین کیے۔ آگے اللہ نے فرمایا فإنہم غیر ملومین، پس یہ جو اس کی زوجہ ہے، اس کی لونڈی ہے، ان کے بارے میں اسے ملامت نہیں کی جائے گی، یہ شرمندگی نہیں ہے، یہ جائز رستہ ہے۔ تو باقی جتنے بھی ناجائز رستے ہیں شرمگاہوں کے، ان سے بندہ ایمان والے جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فمن ابتغى وراء ذلك، اللہ نے فرمایا جو بغاوت کرے گا ان کے علاوہ دوسرے راستوں میں پڑے گا، فاولئک هم العادون، پس بے شک وہ حدوں سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے اگلی صفت بیان فرمائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں امانت دار، صادق اور امین یہ حضور کی صفت تھی، سچائی اور امانت داری۔ اتنے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کافر جو حضور کے دشمن تھے جان کو ختم کرنے کے لیے، وہ آ کے حضور کے پاس امانتیں رکھتے تھے کہ یہ امین آدمی ہے، ہماری امانتوں کا خیال رکھیں گے اور کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور عین اس لمحے کہ جس لمحے حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس لمحے حضور کے پاس انہی کافروں کی اتنی امانتیں پڑی ہوئی تھی کہ حضور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلانا پڑا، اے علی آپ میرے جگہ میرے بستر پہ سو جائیں، میں ہجرت کر رہا ہوں اور صبح یہ امانتیں فلاں 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 کو لٹا کر تم مدینہ آ جانا۔ تو یعنی ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اگر امانت ان کے پاس کوئی رکھتا ہے تو وہ اس کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے معاہدہ کر رہتا ہے وعہدہم راعون، تو اپنے معاہدے کی بھی رعایت رکھنے والے ہیں کہ معاہدے کی وعدہ خلافی کرنا یہ بھی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں امانت کے اندر خیانت کرنا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہاں جو ہے وعدہ کو کر کے وعدے کو توڑ دینا یہ بھی اسی طرح گناہ کبیرہ ہے، اللہ اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات میں اللہ نے بیان والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آگے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ اولیاء اللہ صحابہ اکرام کی صفات میں سے تھی۔ تو ایمان والوں کی صفت بھی ہے اولئک هم الوارثون۔ اللہ انعام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو ان صفات کی کا حامل ہوگا، ان صفات کی حفاظت کرے گا، یہی لوگ وارث بنیں گے۔ اولئک هم الوارثون، کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جنت الفردوس کے وارث بنا دیں گے، یہ وراثت میں ہم ان کو دے دیں گے، یہ مالک ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اور یہ 20 صفات ہو گئیں۔ 10 صفات اللہ نے سورہ احزاب کے اندر 22واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس کا جو پہلا رکوع ہے، پہلے صفحے کے اندر درمیان میں سے سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ان 10 صفات کو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 10 صفات اللہ نے سورہ احزاب میں، کہ ترجمہ یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ اسلام کے کام کرنے والے مرد، اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، دونوں کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اور والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد، فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا کہ اللہ میری کوئی مرضی نہیں چلے گی، مرضی آپ کی اور آپ کے رسول کی چلے گی، جو آپ اور آپ کا رسول ہمیں حکم دے گا میں اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے اور میں آپ کا تابع فرمانبردار ہوں۔ اس کو جو ہے کہتے ہیں قانتین، یہ بہت بڑی صفت ہے ایمان والوں کی، قانتین۔ اور اسی طرح والصادقین والصادقات،
جو ہے وہ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، سچ بولنا اللہ کو بہت پسند ہے، تو سچائی جو ہے، صدیق بننا، صادق بننا جو ہے، اس کی یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اسی طرح والخاشعین والخاشعات، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، تو اور اسی طرح والمتصدقین والمتصدقات، کہ خیرات کرنے والی مرد خیرات کرنے، خاشعین والخاشعات سے مراد کہ خشوع جو ہے پیدا کرنے والے مرد، خشوع والی جو ہے عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ صدقہ خیرات یہ بھی مومن کا زیور ہے، ٹھیک ہے، اپنے حال پر بندہ رحم کرے، بیماریاں اور دکھ تکلیفیں اللہ صدقے کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، تو موقع بموقع جو ہے صدقہ کرنا، یہ نہیں کہ بیماری آ جائے پھر صدقہ کرے، اچھا جی اب فوراً صدقہ کرو، اس وقت بھی کرنا چاہیے، لیکن جب آدمی تندرست حالت میں ہو اس وقت زیادہ جو ہے صدقے کا اہتمام کرے، کیونکہ جب آدمی صحت کے زمانے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صدقے کے لیے شرائط ہیں، حلال مال ہو، حرام مال سے صدقہ جائز نہیں ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں ہو اور مستحق کو دیا جائے، پھر جو ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، نیت بھی کسی کے دکھلاوے کی نہ ہو، تو وہ صدقہ اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگ پر پانی ڈالنے کا کام کرتا ہے، اور جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آسمان کی طرف سے آنے والی ہوتی ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ان کو روک دیتا ہے، تو یہ بڑے فضائل ہیں صدقات کے، تو اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، والمتصدقین والمتصدقات، وہ صدقہ خیرات کرنے والے مرد ہیں، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں ہیں، اور والصائمین والصائمات، وہ روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اور والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ 10 صفات جو ہیں یہ بھی ایمان والوں کی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ، انعام کیا ہے کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان جو ہے ان ایمان والوں کے لیے، ان صفات والے لوگوں کے لیے، مغفرتن، ایک تو مغفرت کہ ان کے لیے مغفرت کا اللہ نے اعلان فرما دیا، جو آدمی ایسا ہوگا یہ صفات اس کے اندر ہوں گی اس کی مغفرت یقینی ہے۔ دوسرا وہ اجرا عظیما، اللہ کہتے ہیں بہت بڑا اجر ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، ان کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جتنی علمی، عملی، اخلاقی صفات مطلوب ہیں اللہ کو کہ وہ ہونی چاہیے، وہ ان تینوں صورتوں کی ان چند آیات میں اللہ نے جمع فرما دی۔ یہی صفات وہ کلمات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور جو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یہ کلمات میں انہی صفات کی طرف اشارہ ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام ان سب صفات کے حامل تھے۔ اب تیسرا سوال جو یہاں آتا ہے کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن مجید نے اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام پورے کر دکھائے۔ وفا کہتے ہیں ہر چیز کو پوری طرف سے گھیر لینا، یعنی جو کچھ جس چیز میں بھی ان کا امتحان لیا گیا تو اس امتحان میں انہوں نے 100% نمبر لیے، 100% نمبر۔ آپ دیکھیں میرے آپ کے لیے اللہ نے 50% جو ہے یہ پاسنگ مارک رکھے ہیں کہ جو آدمی 50% بھی لے آیا میں اس کو کامیاب کر دوں گا۔ 50 جو ہے یعنی 51 نیکیاں ہیں، 49 گناہ ہیں، ٹھیک ہے، تو گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا اور جو ہے وہ اوپر آ جائے گا، اور جو ہے نیکیوں والا پلڑا وہ باری ہو جائے گا، تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں، خاص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امتحان تھا، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام 100% نمبر لے کر امتحان کے اندر مکمل کامیاب ہوئے، یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ چوتھا سوال کہ اس امتحان میں انعام کیا ملا، کہ اس کا ذکر بھی خود اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جب ہم نے آپ کو آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب امتحانوں کو پورا کر دکھایا، کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انعام یہ دینے والا ہوں کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور لوگوں کا پیشوا بنا دوں۔ اب دیکھیں آج سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں،
لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے ارد گرد رہیں۔ آج دنیا ساری انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہے، تو معاشرے میں میرا نام ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام دیا کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کا آپ کو پیشوا بنا دوں گا، امام بنوں گا۔ اور پھر واقعی دیکھیں کہ ہر پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی قوم کو اختلاف رہا ہے۔ اب یہودی ہے جو ہے وہ عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی قومیں نہیں مانتی۔ اور مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، پہلے نبیوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ چاروں کی چاروں قومیں دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت 7.5 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، ان میں سے 3 ارب اور 3.25 ارب آبادی صرف عیسائیوں کی ہے، اور پھر مسلمانوں کی 1.5 ارب آبادی ہے، تو 1.5 ارب آبادی، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی آبادی ہے۔ یہ پوری دنیا میں تقریباً 5 ارب کے قریب سمجھ لیں، 7.5 ارب میں سے 5 ارب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، جد امجد ہے ہمارے، حضور علیہ السلام کے بڑے دادا ہیں، تو حضور انہی کی نسل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں نہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ ہمارے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ہم دین ابراہیمی پر۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا امام بنایا لوگوں کا کہ آج بھی دنیا کی آبادی میں سے 5 ارب لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اصل ہیں جو دین ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ تو یہ انعام اللہ نے دیا۔ تو اب یہ کتنا بڑا، اب یہاں ایک بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی اس کامیابی کے صلے میں اللہ نے امامت خلق عطا فرمائی، مخلوق کی امامت، پیشوائی کا انعام دیا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے جو امام اور مقتدا اور پیشوا بننے کا جو امتحان ہے، وہ ہمارے دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں کے امتحان نہیں تھا کہ پیپر تھا کہ اس کو لکھ دیا جائے، کہ جس میں جو ہے بس فنی تحقیق لکھ دی جائے یا علمی کوئی باتیں لکھ دی جائیں، بلکہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے۔ جو 30 صفتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں ایمان والوں کی، تو اس میں دنیا کا امام بننے کے لیے جس کے اندر یہ 30 صفات آئیں گی وہ صفات ضروری ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے ائمہ بنوائے، جو ہے نبیوں کو امام بنایا، ان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، امام بنائے، پیشوا بنائے، جو ہدایت دیتے تھے لوگوں کو بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے۔ ہم نے ان کو نبی بنایا، ہم نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں سکھائیں۔ تو لما صبر، سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، نفس کو خلاف شریعت کام سے روکا۔ لما صبر، صبر کا مفہوم بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس میں جو ہے نیکی کرنا، نیکی پہ جم جانا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ سے رکنا اور گناہ سے جو ہے رکاوٹ پیدا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچانا، کہ نفس کے اندر یہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، میری اتنی بڑی بلڈنگ ہو جائے، یہ سب کچھ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے۔ نفس تو ایسی ایسی خواہشات کرتا رہتا ہے کہ آدمی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ملے، قارون کے خزانے بھی مل جائیں، تو یہ نفس کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ اندر جو باطن بیٹھا ہوا ہے ہمارے، جس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، یہ پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو یہ کبھی راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا اس سے بھی زیادہ ہو، میری خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پہ ہتھوڑے مارنا، اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے کے بیعت ہونا، اور پھر اس کی مجلس میں جا کے اس کی معیت میں اس کی توجہ کے ساتھ جو ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا۔ جتنا آپ اپنے نفس کی خواہشات کو کچلیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے نفس کو جو خواہش کرے اس کو کہو بھائی یہ خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی، یہ تو جنت میں پوری ہوگی، جنت میں خواہشات پوری ہوگی، جنت جگہ ہے خواہشات کے پوری ہونے کی، دنیا میں تو بادشاہوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے بڑے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، اپنے بڑے بڑوں کو دیکھ لیں، کھربوں ڈالر ان کے پاس ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت کا نشہ نہیں جا رہا، ابھی تک لوٹ مار کا نشہ نہیں جا رہا، اور ابھی تک کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے۔ تو کہاں جا کے خواہشات کے آگے کوئی رکاوٹ اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو یہ تو وہ دریا ہے جو بہتا رہے گا، بہتا رہے گا، پوری دنیا بھی اس کو مل جائے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ نفس جو ہے انسان، اگر اس کو ایک جنگل سونے کا ملے، یہ کہے گا نہیں 2 جنگل ہونے چاہیے،
دو مل جائیں تو کہے گا نہیں تین. اب ایک دکان ہے تاجر کی، ایک دکان ہے چل رہی ہے بازار میں، اس کی مارکیٹ میں اچھی جو ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو اب اس کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے یار دوسری دکان بھی ہو جائے، دوسری دکان بھی ہے میں مارکیٹ میں لے لوں. ٹھیک ہے، دو ہو گئی، جن کی دو ہیں ان کو جا کے دیکھو وہ 4 کے لیے لگے ہوئے ہیں، جن کی 4 ہیں وہ جا کے دیکھو ان کو ذرا کھنگالو وہ 6 کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو یعنی یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے. تو اس لیے جو آئمہ اللہ نے بھیجے، انبیاء بھیجے، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لما صبر، انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے کچلا، صبر کیا. اور دوسرا وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. یہ صبر اور یقین، یہ ان 30 صفات جو پیچھے بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ دو ہی ہیں، صبر اور یقین. جس آدمی نے اپنے نفس کو کچل دیا اور اللہ کے رسول کی ہر بات پر کامل یقین آ گیا، جس طرح شاہ صاحب نے جو ہے پروگرام میں بتایا تھا، یقین کسے کہتے ہیں؟ دل اور دماغ کی یقینی کیفیت، یقینی طور پر اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اسے یہ بات یقینی طور پر کہ جو اللہ اور اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ سچ ہے، اسی طرح ہو کر رہے گا. اور جو ہے وہ اپنا احتساب بھی کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو روک کے بھی رکھے گا، اپنی اصلاح بھی کرے گا، اور وہ اس میں بڑھتا رہے گا. اس لیے یہ دونوں صفات جو ہے، پانچواں سوال آخری جو ہے مختصراً یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری ذریت میں، قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی منصب امامت اور پیشوائی عطا فرما. تو اس کے لیے اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. ٹھیک ہے، لیکن فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہیں ملے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں یہاں سمجھ لیں کہ امامت اور پیشوائی یہ ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، گویا کہ امام اللہ کا نائب ہوتا ہے. تو اس لیے ہر بندہ امام نہیں بن سکتا، ہر بندہ نبی نہیں بن سکتا. نبوت کے لیے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جس طرح یہاں سے ہمارا سفیر جاتا ہے پاکستان سے کسی ملک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سفیر ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر وہ غلط حرکت کرے گا تو ملک بدنام ہو جائے گا، اگر وہ اچھی ڈیوٹی دے گا، اپنے ملک کی اچھی نمائندگی کرے گا تو ملک اس کی وجہ سے وہاں اس ملک میں ترقی کرے گا. اس ملک میں وہ کہیں گے اچھا یہ سفیر ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ملک ہے. تو یہ رابطہ ہے. تو مخلوق اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اس لیے ساری صفات جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں پیغمبروں میں 100% ہوتی ہیں. تو ان کا امتحان بھی انہی میں ہوتا ہے، انہی صفات میں. تو پیشوائی اور امامت جو ہے یہ ایک حیثیت سے اللہ کا خلافت ہے. اس لیے یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اللہ کا باغی ہو، ظالم ہو، نافرمان ہو. اس لیے جو ہے یہاں دو چیزیں، ایک تو فقہا، محدثین اور متکلمین تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ جس آدمی نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کفر کیا یا شرک کیا اس کو عہدہ نبوت نہیں مل سکتا. اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ان کو معصوم ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک معصوم تھے. انہوں نے نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں پر یہ لازم ہے، یہاں سے یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنا نمائندہ چنیں، اپنا امیر کسی کو منتخب کریں تو وہ ایسے آدمی کو کریں جو اللہ کا باغی اور نافرمان نہ ہو. تو آج بھی اگرچہ جمہوریت کفر ہے اور جمہوریت کے اندر جو ووٹیں ہیں، ووٹنگ کا سلسلہ یہ اسلامی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر کوئی آدمی اس میں اپنا انتخاب کرتا ہے تو زانی شرابی لوگوں کو اپنے اوپر نہ مسلط کرے. پھر جب یہ لوگوں کو ہم ووٹ دے کے اوپر مسلط کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ ہمیں جو ہے تنگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر معیشت تنگ کر دی ہے، ہمارا جینا انہوں نے حرام کر دیا. بھائی ان کو لے کے کون آیا تھا؟ آپ ہی لوگ لے کے آئے تھے. تو جیسے عوام ہوگی ایسے ہی حکمران بھی ان پر مسلط کیے جائیں گے. تو اس لیے یہ بات کہ آدمی جب کسی کو مقرر کرے، کسی کو اپنا نمائندہ بنائے، امیر بنائے، تو صرف پیسے کو نہ دیکھے، دولت کو نہ دیکھے، تعلق کو نہ دیکھے، برادری کو نہ دیکھے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ مخلوق کے معاملے میں بھی ڈرے گا. جو اللہ کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے
تو وہ مخلوق کے معاملے میں بھی اللہ کی جو ہے سامنے پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے تو یہاں بہت سے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا ہے، اگر کسی کو اپنا امیر بنانا ہو، پیشوا بنانا ہو، تو اس کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ اللہ کا باغی اور نافرمان نہ ہو۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا کہ ہم آپ کی نبوت میں آگے آپ کی اولاد میں، ذریت میں بھی امامت اور پیشوائی کو جاری فرمائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو ہمارا یہ عہد معاہدہ، یہ اقرار نہیں پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو پھیلانے، اشاعت کرنے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنے، یا اللہ اسے بطور آئین اور بطور قانون نافذ کرنے کے لیے یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کو اس دین کی یا اللہ غلبے کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا۔ یا اللہ پوری دنیا میں سارے شعبے اسلام دین کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہماری نسلوں سے یا اللہ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے، اور جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی اپنے رستے کی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔